بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گریٹر اسرائیل کا نظریہ کیا ہے اور اس نظریے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے عالمی طاقتیں کون کون سا کھیل کھیل رہی ہیں؟ اسرائیل کے قومی جھنڈے میں موجود ان دو لائنوں کے پیچھے کیا راز چھپا ہے اور امریکی ڈالر کے پیچھے بنی استکون اور ایک آنکھ سے کیا مراد ہے؟ اور یہودی ہر ہفتے والے دن دجال کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ یہود کی مختصر تاریخ کے ساتھ ساتھ یہ سب باتیں ہماری آج کی اس ویڈیو کا حصہ ہیں، تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں جو مصر میں فرعون کی غلامی سے نکلنے کے بعد اپنے آبائی علاقے یروشلم میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ انہیں بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام جنہیں اسرائیل کہا جاتا تھا ان کی اولاد ہے۔ سن 70 عیسوی میں رومیوں نے حملہ کر کے انہیں بیت المقدس سے نکال دیا، حتیٰ کہ انہیں وہاں داخل ہو کر عبادت کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب نے اپنے دور حکومت میں رومیوں سے بیت المقدس کو آزاد کروایا اور یہودیوں پر احسان عظیم کرتے ہوئے انہیں بھی وہاں عبادت کرنے کی اجازت دے دی۔ یہودی فلسطین اور یروشلم کو اپنی اصل جگہ مانتے تھے اور ہمیشہ اسی کوشش میں رہے کہ کسی طرح یہاں پر دوبارہ قابض ہو جائیں۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد 1918 میں جب برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کیا تو اس نے دنیا بھر کے یہودیوں کو یہاں آنے اور آباد ہونے کی عام اجازت دے دی۔ دنیا بھر میں بکھرے یہودیوں نے یہاں کا رخ کیا اور یہاں پر اپنی آبادیاں بنانا شروع کر دی، جس کے نتیجے میں اقوام متحدہ کی ایک قرارداد کے ذریعے 1948 میں اسرائیل کی ریاست وجود میں آئی۔ یہودیوں کا دیرینہ خواب پورا ہوا اور توریت کے مطابق ان کی اپنی اصل وطن میں واپسی کی پیشین گوئی پوری ہوئی۔ اب ان کی مقدس کتاب میں عظیم اسرائیل کا ایک تصور پایا جاتا ہے جس کی سرحدیں مصر کے دریائے نیل سے لے کر عراق میں دریائے فرات تک وسیع ہوں گی۔ اسرائیل کا قومی پرچم بھی ان کے اس خواب کی عکاسی کرتا ہوا نظر آتا ہے، جس میں دو نیلی لکیروں سے مراد دو دریا ہیں، ایک دریائے نیل اور دوسرا دریائے فرات، جبکہ ان دونوں کے درمیان فلسطین، اردن، سعودی عرب، شام، لبنان، مصر، ترکی، کویت اور عراق پر مشتمل علاقے پر اسرائیلی تسلط اور حکومت کی نشاندہی کرتا ہوا یہودیوں کا یہ نشان سٹار آف ڈیوڈ ہے۔ دنیا کی معیشت پر چونکہ یہودی لابی کی حکمرانی ہے، جیسا کہ علامہ اقبال نے 3 سال برطانیہ میں گزارنے اور وہاں کے نظام معیشت پر غور کرنے کے بعد اپنے ایک شعر میں بھی ارشاد فرمایا تھا کہ فرنگ کی رگے جان پنجہ یہود میں ہے، لہٰذا وہ اپنے اس مشن کی تکمیل کے لیے بڑی عالمی طاقتوں کو استعمال کرتے ہیں، جس کا ثبوت شام، مصر، عراق، لبنان میں حالات کی کشیدگی اور امریکی فوج کی موجودگی کی صورت میں واضح ہے۔ امریکی ڈالر کے پیچھے احرام مصر کی تصویر کا کیا مطلب ہے اور اس کے اوپر بنی ہوئی یہ ایک آنکھ کا کیا مطلب ہے؟ یہودیوں کو پوری دنیا پر حکمرانی قائم کرنے کے لیے ان کی کتابوں میں موجود ایک مسیحا کا تذکرہ بھی ملتا ہے جو پوری دنیا میں غیر یہودیوں کے خلاف لڑے گا اور یہودیوں کو دنیا میں غالب کر دے گا۔ یہودی لابی کے ہاتھوں یرغمال امریکی ڈالر پر بھی دجال جو ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کے خطہ عرب میں حکمرانی کی تصویر کشی ہو رہی ہے اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے نوویس آرڈر سیکولرم، یعنی ماڈرن ورلڈ آرڈر، مطلب نئی دنیا یہ ہوگی جس میں عرب بھی ہمارے زیر نگی ہوں گے اور یہ دنیا ہم اپنے مسیحا کی سربراہی میں قائم کریں گے۔ یہودیوں کا یہ مسیحا جس کا ذکر بائبل میں موجود ہے اور یہودی اس کی آمد کی دعائیں بھی کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کے نزدیک دجال ہے جو دنیا میں ظاہر ہو کر دنیا کے وسائل پر قبضہ کر لے گا۔ اس کے ساتھ یہودیوں کا ایک بڑا لشکر ہوگا اور وہ اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا جو لوگوں کو گمراہ کرے گا، اور اس کو ختم کرنے کے لیے آسمان سے حضرت عیسیٰ نزول فرمائیں گے جو امام مہدی کے ساتھ مل کر اس فتنے کا خاتمہ کریں گے، اور مقام لد پر جو اس وقت اسرائیل کا ایک شہر ہے جہاں پر اسرائیل ایئر فورس کا بیس بھی ہے، وہاں پر حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ اب یہودیوں کی شامت آئے گی اور یہودی اگر کسی دیوار، درخت یا پتھر کے پیچھے چھپیں گے تو وہ دیوار، درخت اور پتھر خود بول کر بتائے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آؤ اور اسے قتل کر دو، سوائے غرقد کے درخت کے کہ وہ یہودیوں کو پناہ دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی بڑے پیمانے پر اسرائیل میں غرقد کے درخت اگا رہے ہیں، اور ایک مہم ہے جو سالوں سے چل رہی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ غرقد درخت کو بچاؤ، کیونکہ یہ یہودیوں کا محافظ درخت ہے، جیسا کہ اس تصویر میں لوگوں کو اس درخت کے نیچے چھپا ہوا بھی دکھایا گیا۔ تو دوستو، یہ تھا اسرائیل اور یہودیوں کے دلوں میں پیدا ہونے والا عظیم اسرائیل کا خواب اور اس خواب کو حقیقت بنانے کے لیے کی جانے والی عالمی کوششیں۔
اپنی اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو یہودیت کی تاریخ بتائیں گے، جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ 20 صدیوں تک یہ پوری دنیا میں کیوں بھٹکتے رہے، اور کبھی عیسائیوں، کبھی رومیوں سے، اور کبھی جرمنی کے نازیوں کے ہاتھوں ان کا قتل عام کیوں ہوتا رہا۔ ہماری ویڈیوز یوٹیوب پر موجود اکثر ویڈیوز سے اس لیے مختلف ہے کہ ہم جو مواد بھی پیش کرتے ہیں وہ مستند ذرائع سے حاصل کرتے ہیں، اور اس سورس کو آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں۔ محض قیاس آرائیوں اور مبالغہ آرائیوں سے پرہیز کرتے ہوئے آپ کو حقیقی معلومات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے مستند اور معتبر حوالوں کے ساتھ دین و دنیا سے متعلق دلچسپ معلومات جاننے کے لیے ہمارے چینل DD یعنی دین و دنیا کو سبسکرائب کریں، اور ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔